میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ میرے کاموں میں مداخلت مت کرو. میرا تو خیال ہے ملک صاحب کے لوگ آپ کے پیچھے باتیں بنائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ شاہ محمود کا رشتہ ادم خان کی بیٹی سے کرا دوں. لیکن ملک صاحب یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے. نہیں، میں اسے ملک کے قبرستان میں نہیں دفناؤں گا. میں اسے اپنے باپ دادا کی زمینوں میں دفناؤں گا. نہیں نہیں نہیں، چھوڑ دو. قادر بیٹا، میں اسے اپنے زمین میں دفناؤں گا، اپنے باپ دادا کی زمینوں میں دفناؤں گا، ملک صاحب کے قبرستان میں نہیں. یہ کوئی غلام تو نہیں ہے، یہ آزاد ہے، یہ قرضدار نہیں ہے. یہ آزاد زمین میں دفن ہوگا، آزاد زمین میں، آزاد مٹی میں، آزاد مٹی میں. بابا، یہ کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے. ایک غریب کا اس گاؤں میں اتنا بھی حق نہیں ہے. بابا، زینب بیمار ہے. لیکن آپ کیا کہہ سکتے ہو؟ آپ ادھر بیٹھ کے چائے پیو. یہ نہیں پتا کہ قرضے کس نے لیے ہیں اور بھگت کون رہا ہے. میں تمہیں کیا بتاؤں قادر، کیا بتاؤں؟ مجھے کچھ مت کہو بابا، کچھ بھی نہیں. بابا، آپ ایک غلام ہے، غلام. آپ غلام پیدا ہوئے ہیں اور میں بھی. لونگین جان، تم نے کیا سختیاں دیکھی ہوں گی. سختیاں تو ہم نے دیکھی ہیں آرمی میں. تم مانو گے سیاچین میں ہم -ڈگری سینٹی گریڈ میں بھی برف کے پانی سے نہاتے تھے اور ساتھ میں ڈیوٹی بھی کرتے تھے. بہت سخت زندگی گزاری ہم نے. ہمیں جنگلوں میں چھوڑ دیتے تھے اور وہاں جنگلی جانور کھلاتے تھے ہمیں. یہ سب اس لیے کروایا کہ ہم سخت جان ہو جائیں. کس لیے؟ اپنے قوم اور ملک کے لیے اور اس ملک کے بچوں کے لیے. صوبیدار صاحب، اس لیے تو قوم آپ پہ فخر کرتی ہے نا. ہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہاں لونگین، میں کہہ رہا تھا کہ اگر تم اس دفعہ شہر جاؤ تو مجھے بتا دینا. ہاں بالکل. دونوں چلے جائیں گے. تم اپنا کام کر لو گے اور میں اسکول کی کچھ کتابیں، کاپیاں، کچھ اسٹیشنری وغیرہ کچھ چیزیں لے آؤں گا. اچھی بات ہے، کوئی مشکل نہیں، میں آپ کو بتا دوں گا. لونگین، ایک کام اور بھی کرو گے. تم ذرا اپنے علاقے کے لوگوں سے کہو کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروائے. دیکھو، کاپیاں، کتابیں، ساری چیزیں میں ان کو مفت دوں گا. ان کا ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا. صوبیدار صاحب، مجھ سے جو بن پائے گا میں کروں گا، آپ بے فکر رہیں. لیکن لونگین، مجھے پتہ نہیں کیوں یقین نہیں ہو رہا. ملک اور اس کے ساتھی تمہارا رستہ ضرور روکیں گے. ملک صاحب، ہم اپنا کام کریں گے، ملک کی پرواہ نہیں کریں گے. صوبیدار صاحب، آپ کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ مشکلات آپ کے سامنے آتی رہیں گی. میں کہتا ہوں جب انسان کے ارادے پختہ ہونا تو اسے کوئی نہیں روک سکتا. ہم اس گاؤں کی خدمت کریں گے، یہاں کے بچوں کو تعلیم دیں گے اور یہاں پر علم کی روشنی لائیں گے. اور اگر اس میں کوئی ہماری مخالفت کرتا ہے تو کرتے رہیں. ہمارا جو مقصد ہے، ہم اپنے مقصد پر کھڑے رہیں گے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے. اللہ آپ کو اس نیک مقصد میں کامیاب کرے. جلدی کرو نا ستارہ بیٹا، یہ کھانا لا رہی ہوں کہ نہیں؟
کھاؤ بیٹا کھاؤ. بابا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان ملکوں اور خانوں کے بیگار یا آپ کریں گے یا میں. میرے بچے نہیں، کیونکہ آج کے بعد اس گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوگا اور نہ کوئی غلام رہے گا. یہ تمہیں کیا ہو گیا قادر بیٹا؟ بہن بیٹھی ہوئی ہے، کچھ حیا کرو. آپ تو اپنے خاندان کے قصے سناتے تھے کہ آپ ایک ایسے خاندان سے ہیں کہ آپ اور آپ کے آباء و اجداد نے ہمیشہ فرنگیوں سے لڑ کر ان سے آزادی حاصل کی ہے اور کبھی غلامی قبول نہیں کی. لیکن اب یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ ہمارا سارا خاندان ان کی خدمت کر کر کے تھک گئے ہیں. یہ بھی تو غلامی کی ایک شکل ہے بابا. بیٹا ہم بہت کمزور ہیں، ہم ملکوں کے مقابلے کے نہیں ہیں. تو پھر مجھے فرنگیوں سے لڑنے کے قصے مت سنائیے. یہ قصے اب مجھے صرف افسانے لگتے ہیں. بیٹا وہ باہر کا دشمن تھا، اس کے مقابلے کے لیے ہم سب ایک تھے. یہ اندر کا دشمن ہے بیٹا، ہمارے گھر کا دشمن ہے، گھر کا. بابا دشمن چاہے گھر کا ہو یا باہر کا، دشمن دشمن ہوتا ہے. ایسا کیوں نہیں کہتے بابا کہ آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے؟ اور مجھے تو لگتا ہے بابا کہ جسمانی کمزوری کے ساتھ غیرت بھی کمزور ہو گئی ہے. چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. میں تمہیں کہتا ہوں قادر چپ کرو تم. دیکھو میری ان بوڑھی ہڈیوں پہ مت ہنسو بیٹا، مت ہنسو. چپ کر جاؤ تم، چپ کر جاؤ. قدیر خان، یہ میرا بیٹا ہے ملک سرور. اٹھو بیٹا، سب سے ہاتھ ملاؤ. شاباش. ملک صاحب، جب آپ پارلیمان کے لیے کامیاب ہوئے تو ہم سب بہت خوش ہوئے. ہمارا یار کامیاب ہو کر پارلیمان پہنچ گیا، اب ہمیں فائدہ پہنچتا رہے گا. لیکن تمہارے جانے کے بعد ہمیں تو فائدے کی بجائے نقصان پہنچ رہا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہو ملک صاحب؟ تمہارے ساتھ ہم زیادتی کریں گے؟ تمہارے ووٹ بینک سے تو میں اس مقام پر پہنچا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ہمیں تو یار بہت نقصان پہنچا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہو ملک صاحب؟ اللہ خیر کرے. کیا مطلب نقصان ہوا؟ کیسا نقصان؟ یار وہ ایک صوبیدار ہے، ریٹائرڈ فوجی، اسے ہمارے گاؤں میں دولتی شاملات الاٹ ہوئے ہیں اور ان زمینوں پر ہمارا حق ہے. کیوں اس کو زبانڈا میں اور کوئی نہیں تھا جو ایک فوجی کو ہمارے سر پہ بٹھا دیا؟ ملک، میرے بھائی ملک، با خدا مجھے اس بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے. شوقی، ذرا ملک صاحب کو سمجھا دو نا. ملک صاحب، جو میں نے سنا ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہوں. گورنمنٹ نے یہ زمینیں شاملات جو ہیں نا، یہ دولتی،
ये एक ऊपर के गांव का एक बंदा है जो रिटायर्ड सूबेदार है। मैंने एक और किस्सा सुना है, और वो ये है कि वो जो रिटायर्ड सूबेदार है ना, वो वहाँ स्कूल खोलना चाहता है। आपकी दुआ से जी, आपकी दुआ से। ओहो, ये तो बड़ी अच्छी बात है मलिक साहब। स्कूल का खुलना तो बड़ा अच्छा काम है। इल्म की रोशनी इस गांव में फैल जाएगी। तालीम जब आम हो जाएगी ना, तो लोगों में शऊर आ जाएगा। अच्छा, तो तुम भी ये चाहते हो कि ये लोग जाग जाएं? अरे बेवकूफ, अगर ये लोग तालीम याफ्ता हो गए तो फिर हमें वोट कौन देगा? हमारे कार रोजगार कौन करेगा? पार्लियामेंट जाने के बाद मेरा ख्याल है तुम्हारे दिमाग ने काम छोड़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बखैर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, माजरत चाहता हूँ, एक छोटा सा काम है, वो निपटा के आता हूँ। जब तक आप खाना पीना करें मैं आता हूँ। बात सुनो, तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। जाएं, शाबाश, चलो तुम भी। मलिक साहब, माजरत चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। मौलवी साहब। जी मलक साहब। तुम्हें सब मामलात पता है ना? मलक साहब, आप फिक्र मत करें, हर चीज शरीयत के मुताबिक कर दूंगा आपके लिए। शाह महमूद, चलो फिर तुम्हारा निकाह पढ़ाते हैं। मुझ में दम ही नहीं रहा बेटा, दम ही नहीं रहा। अल्लाह खैर करेगा बाबा। कादर बेटा, कहाँ जा रहे हो? लवंग लाला से सौदा लेने जा रहा हूँ। यही एक बंदा है पूरे गांव में जो हमारा ख्याल रखता है। हाँ ना बाबा, अल्लाह उनके साथ अच्छा करे, लेकिन कर्ज तो कर्ज है, एक दिन तो वापस करना ही होगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। तुम ऐसा करो कि जल्दी वापस आ जाना। ऐसा ना हो कि लवंगिन के साथ बातों में लग जाओ। तुम लोगों को मालूम है आजकल वो कुछ ज्यादा ही बातें करने लगा है। और दूसरी बात बताऊं, मलिक साहब के घर बहुत बड़े लोग आए हैं। जल्दी आ जाओ, फिर वहां भी जाना है। ठीक है बेटा? औरतें पर्दा कर लें और अंदर चली आएं। शमरोज, ये बाबा को दे दो। ये अंदर ले जाओ कि तुम्हारी बेटी तैयार हो जाए। खुशामदीद मलिक साहब, खुशामदीद। बैठे बैठे। मलिक साहब, ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। क्यों, मैंने किसी और जबान में बात की है? अपनी जबान में कह रहा हूं। बेटी को तैयार कर दो, उसकी रुखसती है, आज और अभी है। समझ गए कि नहीं, या फिर किसी और तरीके से समझाऊं? क्या क्या आप क्या कह रहे हैं? ये कैसी शादी है? ये क्या है बाबा? ये कैसे हो सकता है? ये ऐसा ही होता है। तुम हमारे कर्जदार हो और तुम्हें यह हक नहीं पहुंचता कि तुम हमारे सामने खड़े होकर हमसे पूछते हो। क्यों, हम आपके जर खरीद गुलाम है क्या? और मौलवी साहब, ये कैसे हो सकता है? जोर जबरदस्ती से भी कभी शादी हुई है? आप बैठे मलिक साहब। ये तुम चुप हो जाओ। ये बेवकूफ है, मैं समझा दूंगा।
لیکن ملک صاحب، شاہ محمود کے بارے میں نے سنا ہے کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو تم کیا ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ایک مزارع، اور وہ بھی قرضدار۔ تمہاری ساری زمینیں گروی ہیں۔ تمہاری بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا یا کوئی مشیر یا وزیر؟ مولوی صاحب، یہ زیادتی ہے، آپ کیوں کچھ نہیں کہہ رہے؟ لیکن آپ کیا کہیں گے مولوی صاحب، آپ کے گھر بھی راشن تو ملک صاحب کے گھر سے آتا ہے، آپ بھی تو ہماری طرح غلام ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ کیا شرک اور کفر کی باتیں کر رہے ہو؟ جب بڑے بات کر رہے ہو تو چھوٹوں کو ضرورت نہیں ہے کہ مداخلت کریں اس میں۔ بڑے؟ آپ کس چیز کے بڑے ہیں؟ میں نے تو کہا ہے نا کہ آپ بھی غلام ہیں، غلام ہماری طرح، اور ایک غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے اچھی طرح دیکھ رہا ہوں۔ ادم خان، اس لڑکے کو سمجھا دو ورنہ میں اسے گولی مار دوں گا۔ ملک صاحب، میری بھائی کو خوش مت کہو، میں تیار ہوں۔ آپ لوگ نکاح کی تیاری کریں۔ ملا پلا رزما بریالیم ملا پلا رزما بریالیم گنی د کفریو فتوا راپور پرتدا گنی د کفریو فتوا راپور پرتدا دا دنیا ران پدیٹ کی خفدا دا دنیا ران پدیٹ کی خفدا ملک صاحب، اللہ آپ کو زندگی دے، مجھے کون بہن بیٹی دے رہا تھا؟ یہ سب آپ کا کمال ہے، آپ کا ملک صاحب۔ بس بس، زیادہ مسکا مت لگاؤ۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری گھر والی کا نام کیا ہے؟ ستارہ جی، ستارہ۔ ستارہ۔ اور ستارہ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ قادر جی، قادر۔ قادر۔ یہ قادر مجھے بے اعتبار لگتا ہے۔ یاد رکھو، اس کی بہن ہے تمہارے گھر اور آنا جانا لگا رہے گا، اور بہن بھائی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ شہر میں میرا اور تمہارا کیا کاروبار ہے۔ ملک صاحب، آپ فکر نہ کرے، اس کی باپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں۔ ارے چپ ہو جا۔ اس کے باپ کو پتہ ہے کہ شہر میں تم میرے لیے منشیات بیچتے ہو، لیکن وہ بیچارہ بے زبان ہے۔ لیکن بیٹے کی زبان بہت لمبی ہے، خیال رکھنا۔ ملک صاحب، اگر آپ چاہیں تو اس کی زبان کاٹ دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، ابھی نہیں، جب ضرورت ہوگی تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب۔ ملک صاحب، اب میں جاؤں؟ ہاں، تم جا سکتے ہو، لیکن صبح سویرے اٹھنا ہوگا کیونکہ تمہیں شہر جانا ہوگا۔ یہاں مہمان نوازی ختم۔
जी जी मलिक साहब, जैसे आपका हुक्म हो वैसा ही होगा। ठीक है मलिक साहब, अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ। शौके, भाई वो मेहमानों का कोई खाने पीने का बंदोबस्त किया है या नहीं? ओ मलिक साहब, वो सारे मसरूफ हैं। वो अपने गमों में डूबे हैं जी, आपकी दुआ से। बहुत अच्छे, शाबाश। ये बहुत काम के लोग हैं। खातिर तवाज़े तो फिर करनी होगी ना। शाहजी, अपने कामों के साथ साथ अपने घर का भी ख्याल रखो, क्योंकि अब तुम शादीशुदा हो। मलिक साहब, आप फिक्र ना करें, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और आज इंशाल्लाह मलिक सरवर भी शहर जा रहे हैं, कभी कभी उसकी तरफ चक्कर लगा लिया करो। बिल्कुल, क्यों नहीं मलिक साहब, छोटे मलिक साहब का ख्याल रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तुम लोग जाओ ताकि दिन की रोशनी में तुम शहर पहुंच जाओ। जाओ। बाबा मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बेटा, शहर जाकर अपना बहुत ख्याल रखना, खाना वक्त पर खाना, और जब सोने लगो तो एक गिलास दूध जरूर अरे पीना। अम्मा, तुम मेरी फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करो, तुम मेरी दिल के टुकड़े हो। तुम्हारा बाप तुम्हें मुझसे जुदा कर रहा है बेटा। मुझे भी आप बहुत याद आओगी, लेकिन पापा ने तो कहा था कि शहर में तो बहुत मजे हैं। बीबी जी, मलिक साहब छोटे साहब का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करे। वो आ गए बेटा, जाओ, अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, जाओ तुम ख्याल से। सरवर खाना। जाओ बेटे, अपनी तालीम का ख्याल रखो, मैं मिलने आया करूंगा। इसको बिठाओ बेटा, शाबाश। सर राशिद के साथ मेरी बातचीत हो चुकी है, उसको सब पता है। तुमने सिर्फ इतना करना है कि गाड़ी में जो फाइल पड़ा है वो उनको दे देना है। आप फिक्र ना करें जी, सर राशिद को मैं आपका सलाम कहूंगा और कहूंगा कि ये फाइल ले लो और ये जो हमारे छोटे मलिक साहब है ना, इसको दाखिला दे दो। कौन इनकार कर सकता है जी, किसकी मजाल है इतनी। आपका सलाम हो और सर राशिद हो जी। मैं चला जाता हूँ, मलिक साहब नौखत हो रहा है जी। हाँ मलिक साहब वो पेट्रोल के हैं। जा मुझी जा, दिए हुए हैं। वो लड़के कहाँ हैं?
انعام گل بھائی، شوکت بھائی اور خان پیر بھائی، اور ساتھ میں لونگین اور قادر خان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ان بچوں کو اسکول لے کر آئے اور اسکول کو کامیاب کرایا. اور یہ بچے جب اسکول سے تعلیم حاصل کریں گے تو نہ صرف اس گاؤں کے لیے بلکہ پورے معاشرے اور اس ملک کی ترقی کا باعث بنیں گے. علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑ جائے تو تمہیں جانا چاہیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور یہ علم کا جو قافلہ ہم لے کر چلے ہیں تو انشاءاللہ اسے ہم منزل مقصود تک پہنچا کر دم لیں گے. اور یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ پڑھ لکھ کر جب بڑے ہوں گے اور بڑے بڑے افسر بنیں گے تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوگا. بہت بہت شکریہ. لونگین، میں تو کہتا ہوں کہ ملک صاحب کے پاس ایک دفعہ پھر جانا چاہیے ہمیں. اس کی تھوڑی محنت سماجت کروں گا، ہو سکتا ہے وہ مان جائے اور ہمارے ساتھ اسکول کے افتتاح کی خوشی میں وہ بھی شامل ہو. صوبیدار صاحب، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ملک صاحب اس گاؤں میں اسکول نہیں چاہتا، تعلیم نہیں مانتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسکول کے افتتاح کے لیے یہاں پر آئے؟ ایک آخری کوشش ہے لونگین، کرنی چاہیے. صوبیدار صاحب، ایسا نہ ہو کہ آپ کی بےزتی ہو جائے، ورنہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. میرے بھائی، میں تم لوگوں کی اور تمہارے گاؤں کی بلائی کی بات کر رہا ہوں. مانتے ہیں صوبیدار صاحب، مانتے ہیں، لیکن یہ بھلا آپ گاؤں والوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ملک صاحب کے ساتھ نہیں. ان کے ساتھ تو آپ دشمنی کی ابتدا کر رہے ہیں. اگر ان کے دہقانوں کے بچوں کو آپ علم دیں گے تو ان کی غلامی کون کرے گا؟ صوبیدار صاحب، سننے میں آیا ہے کہ ملک صاحب آپ کے خلاف عدالت جائے گا. عدالت؟ چلا جائے، یہ شوق بھی پورا کر لے. وہاں اس کے دہقان نہیں بیٹھے جو اس کی غلامی میں سر جھکائیں گے. وہ میرے ساتھ عوام کی بلائی کے لیے انصاف کریں گے. انصاف؟ اور یہاں صوبیدار صاحب، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو. کوئی کھیتی باڑی کریں، اپنے لیے گندم کا بندوبست کریں، کسی کے آسرے پہ تو نہیں رہیں گے. تم لوگوں نے ہمت ہاری ہوئی ہے، میں نے نہیں ہاری. میں جا رہا ہوں اس کے پاس، اگر آتا ہے تو آ جائے، ورنہ گاؤں کے مولانا صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مولوی؟ وہ بھی تو ملک صاحب کے ٹکڑوں پر پلتا ہے. وہ تو جن کے ہاتھ میں دانا دیکھتا ہے ادھر ہی اذان دیتا ہے. لونگین، تم کیا کہتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ صوبیدار صاحب، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے رزق کو لات مارے؟ اوہو، تم میری بات نہیں سمجھے. میرا مطلب ہے کہ مدرسے کی چھٹی کے بعد تو وہ اسکول بھیجیں گے نا بچوں کو. صوبیدار صاحب، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن ایک بات بتا دوں کہ مولانا صاحب ملک صاحب کا خاص بندہ ہے، وہ ایسے نہیں کرے گا. کیوں؟ ملک صاحب کا مولانا صاحب کے ساتھ کیا کام؟ صوبیدار صاحب، آپ بہت سیدھے ہو. مولانا صاحب کے گھر سارا راشن میری دکان سے جاتا ہے اور حساب کتاب سارا ملک کے منشی کے ساتھ ہوتا ہے. اب آپ ہی اندازہ لگائیں. مطلب ملک صاحب نے پورے گاؤں کو اپنے بس میں کیا ہوا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. چلو دیکھتے ہیں.
जी जी मलिक साहब। वो शाजी का कुछ अता पता है या नहीं? और मलिक साहब शाजी तो जेल में है ना। वकील साहब कहते हैं कि जल्दी जमानत हो जाएगी। हैं जी आपकी दुआ से। अपने बयान पर तो कायम है ना? और मलिक साहब शाजी कोई कमजोर आदमी तो नहीं है ना, वो फांसी चढ़ जाएगा, लेकिन आपका नाम जो है ना अपनी जुबान पे नहीं लाएगा आपकी दुआ से। हाँ, एक कभी ना कभी उसे खर्चा वर्चा भेजा करो। जरूर जी जरूर, क्यों नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आओ आओ सूबेदार, बैठो, तशरीफ रखो। सूबेदार, आज सुबह सुबह हमारे डेरे पर आए हो, खैर तो है ना? जी मलिक साहब, खैरियत है, बस आपको एक दरख्वास्त करनी है। सूबेदार हुक्म करें, हम तो सरकारी लोगों के खिदमतगार हैं। मलिक साहब, अब तो मुझे सरकारी मत कहो ना, अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ। अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप लोग अगर रिटायर भी हो जाएं तब भी हमारे सरों पर खड़े रहते हैं। क्यों मुंशी, मैं गलत कह रहा हूँ? ना मलिक साहब, खुदा न करे कि आप गलत बोलें जी। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। इन्होंने अभी भी हमारे गांव में लोबा गरम किया हुआ है। कौन सा लोबा? वही जी, वो स्कूल वाला लोबा है जो स्कूल खुला है। आपकी आपकी दुआ से मलिक साहब, उसी सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि आप अपने हाथों से हमारे स्कूल का इफ्तिताह करें। क्या कहा? मैं खुद इफ्तिताह करूं? यानी अपने लिए खुद कब्र खोदूं? अल्लाह न करे मलिक साहब, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि मेरे गांव में इस किस्म के काम मत करो। ऐसा लगता है कि तुम शायद शराफत की जुबान नहीं समझते। और सूबेदार साहब थोड़ी अक्ल से काम लो। मलिक साहब ने इनकार कर दिया और आप यहाँ पे खड़े हो। शाबाश, जाओ अपना काम करो यार। लेकिन मैं तो मलिक साहब को इज्जत दे रहा हूँ। और शमशेरा, शमरोजा, अख्तरा, ये सूबेदार साहब को हुजरे से बाहर निकालो यार। चुप करो।